محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بند تھی اور مجھے باہر جانے کی بالکل بھی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ پورے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں کام کر کر کے تھک گئی تھی اور اس کا صلہ مجھے یوں ملا تھا۔ مجھے کوئی شکوہ نہ تھا کہ میں ان لوگوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، یہ کسی کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے سے ڈرتے تھے۔ میں نے بھی چپ اوڑھ لی اور وہیں اپنے چھوٹے سے کمرے میں وقت گزارنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو میں نے اپنا دروازہ کھولا اور باہر کی جانب آ گئی تھی کہ کچن میں اب پھیلاؤ مجھے ہی سمیٹنا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہی جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھی تو میرے قدم وہیں ٹھہر سے گئے تھے۔ وہاں مہمان ابھی بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً سے پلٹ کر اندر چلی گئی اور اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ البتہ یہ میری سب سے بڑی سنگین غلطی تھی کہ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے خود کو بند کر لیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگا کہ دروازہ بند ہونے کے ساتھ اب آتی آوازوں کی بنا پر مہمان چلے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مہمان موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھے دیکھ بھی لیا تھا۔ اب سوتیلی ماں کا عذاب مجھ پر آنا تھا، یہ سوچتے ہی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے جب دروازہ کمرے کا کھولا تو سامنے میری سوتیلی بہن کھڑی تھی۔ اس کے تیور کڑے تھے۔ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی کوئی بات سمجھتی، اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ کہنے لگی، تمہاری خوبصورتی ہر بار ہماری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ تمہیں ایک بار کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب دیکھو بس ہر وقت ہماری خوشیوں سے جلتی رہتی ہو۔ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھلا میں نے ایسے بھی کیا حرکت کر ڈالی، لیکن اس بار انہوں نے جو کچھ کہا اسے سن کر مجھے برا لگا تھا، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ سوتیلی ماں کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے بار بار باتیں سناتے چلی جا رہی تھی اور آج تو حد کر دی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں اونچا اونچا رونے لگی اور وہ دونوں میرا رونا دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں سمجھی کہ اب میری جان بخش دی گئی ہے اور اتنا ظلم کافی ہے، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا انتقام اور غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اسی انتقام اور غصے کی آگ نے انہیں صحیح غلط کی پہچان مٹا ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں رونا بھول کر مجھے یاد آیا کہ اب کچن کا پھیلاؤ سمیٹ لوں۔ تو جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں جیسے باہر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے قدم باہر رکھتے ہی اس نے میرے چہرے پر ایک ایسی چیز پھینکی جسے دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے جم سی گئی اور فوراً ہی اپنے بچاؤ کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے کیے تو میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور پورا گھر زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، اپنے ہاتھ بار بار زمین پر مارنے لگی اور ایک ہی صدا بار بار میرے منہ سے نکل رہی تھی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے ظالموں کے عذاب سے بچا، یا اللہ مجھے کچھ بھی نہ ہو۔ میں زاروں قطار ایک ہی بات کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ ہوش بھی نہ رہا تھا۔ میں سارا خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ نہ میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی میری کوئی بہن تھی۔ میری زندگی بہت حسین و جمیل تھی، بالکل شہزادیوں والی زندگی تھی۔ منہ سے بھی کوئی فرمائش نکلتی نہ تھی کہ والدین اسے پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ددیال والے بھی اچھے خاصے روپے پیسے میں کھیلتے تھے، جبکہ ننیال والے بھی اچھی خاصی دولت کے مالک تھے۔ یوں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔
اور کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ تھی۔ ہر طرف سے خوشیوں کی آمد تھی اور زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ ہمارا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا اور ہم 3 لوگ ہی گھر میں رہنے والے تھے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی۔ ابو جان خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے روپے پیسے کی ریل پھیل کو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھا تھا اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں اس وقت صرف 12 برس کی تھی کہ جب میری امی اچانک سے شدید بیمار پڑ گئی اور بار بار امی جان کو ہاسپٹل داخل ہونا پڑتا۔ کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ میں الگ اپنی امی جان کی یاد میں ان کے لیے آنسو بہاتی تھی۔ ایک دم سے زندگی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی کی نظر کی زد میں آ گئی ہے اور ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مسلسل 2 سال تک امی جان شدید تکلیف کا شکار رہیں اور آخر میں جا کر پتہ چلا کہ انہیں کینسر جیسی موذی بیماری نے اپنے وجود میں لے لیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی تھی اور پورے 2 سال 2 مہینے کے صبر آزما تکلیف کے بعد میری امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میں 13 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ میرے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے اور میں کھلے آسمان تلے آ گئی ہوں۔ وہ دن آج بھی مجھے جب یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں اچھی خاصی سمجھدار تھی، چھوٹی بچی نہیں تھی کہ میری یاد کے خزانے میں اس حوالے سے کوئی یاد نہ ہو۔ مجھے سب کچھ یاد تھا کہ اس طرح امی جان کو لے جایا گیا اور پھر ان کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آخری وقت میں مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ سب کچھ اپنی پوری جزیات کے ساتھ مجھے یاد تھا۔ میں اس منظر کو بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ آج بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے دل میں اس زخم کی یاد ابھی بھی تازہ ہے اور اس سے خون رستا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، گھر کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ میں 13 سال کی تھی، اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ پورے گھر کو اکیلے سنبھال سکوں۔ اب رشتہ داروں نے ابو جان پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ جوان بچی ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ پہلے پہل تو ابا جان انکار کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے رشتہ داروں کی بات مان لی اور اپنی غریب رشتہ دار سے شادی کر لی۔ ابا جان نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور بدلے میں وہ میری بیٹی کا خاص خیال رکھیں۔ ابا جان کی دوسری شادی کے حوالے سے میرے اندر کوئی جذبات نہ تھے، کیونکہ میرے جذبات تو اسی وقت مر گئے تھے جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ جب مجھے ان کی دوسری شادی کا پتہ چلا تو میں مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میری ماں کی جگہ اتنی جلدی ابا جان نے کسی اور عورت کو دے دی۔ یہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، لیکن میں نے یہ صدمہ اپنے دل میں چھپائے رکھا اور خود کو یہ تسلی دینے کی کوشش کی کہ ابا جان کو بھی تو شریک حیات کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی۔ گھر سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی ایسی عورت چاہیے جو سمجھدار ہو، اگر کوئی اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ چنانچہ میں نے خود ابو جان کے لیے اپنے دل میں یہ جگہ بنا لی کہ مجھے ضرورت ہو نہ ہو لیکن ابو جان کو ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اگر شادی کر لی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دل کو ہزاروں تعویلیں دینے کے بعد بھی دل سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے اسے سمجھا بجھا کر چپ کروا لیا تھا۔ ستیلی ماں شروع میں تو مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں، لیکن اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میری خوبصورتی سے حسد کرتی ہوں۔ کبھی کبھی وہ بے خیالی میں میرے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر کہتی کہ اتنے بڑے بال تمہارے کیسے ہو گئے؟ تمہاری ماں لگتا ہے تمہارا بہت خیال رکھتی تھی۔ تمہاری جلد بھی کتنی خوبصورت ہے، ذرا بھی ہاتھ لگاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی میلی ہو جائے گی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے ایک عجیب سا احساس محسوس ہوتا، کیونکہ وہ شکل و صورت سے ذرا کمتر تھی، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں کبھی بھی ان سے اتنے قریب نہیں ہو پائی تھی۔
مجھے ابھی بھی دل میں یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے میری ماں کی جگہ لے لی ہے اور میری ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی تھی اور نہ ہی میں نے انہیں جگہ دینے کی کوشش کی تھی۔ ان کا رویہ آہستہ آہستہ میرے سامنے کھلنے لگا تھا، کیونکہ اب اکثر وہ مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، اور کبھی کبھی میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ابو جان کی توجہ مجھ سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہیں۔ پہلے ابو جان کا یہ معمول تھا کہ وہ گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ میرے پاس تشریف لاتے تھے، مجھ سے حال چال پوچھتے۔ پورے دن کی روداد سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے، اور مجھے اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن ستیلی ماں کو اس سے بہت بڑا مسئلہ مسائل تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ابو جان سب سے پہلے ان کے پاس ان کے کمرے میں آئیں اور اس کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئیں۔ ان کی اس منطق پر کبھی کبھی میں ہنس دیتی کہ وہ کتنی کمزور عورت ہے، اتنی سی بات پر اتنا بڑا تماشا کھڑا کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ اکثر وہ مجھے ابو جان سے لڑائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی، تو میں نے ایک دن چپکے سے ابو جان سے کہہ دیا، ابو جان، آپ بھلے میرے پاس میرے کمرے میں مت آیا کریں، میں خود آپ کے پاس آ جایا کروں گی، تھوڑی دیر بیٹھ کے چلی جایا کروں گی، اس طرح آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میری بات سنتے ہی ابو جان مسکرا دیے اور کہنے لگے، میری بیٹی بہت سمجھدار ہو گئی ہے، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر کے غلطی کر لی ہے۔ اگر ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے تو اس طرح اتنا بحث و مباحثہ نہ ہوتا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ابو جان، کوئی نہیں، انہیں تھوڑا وقت دیں، وہ سنبھل جائیں گی۔ ابو جان میری اس قدر سمجھداری پر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت جتاتے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں جب 16 سال کی ہوئی تو ستیلی ماں کے ہاں پہلی بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو ایک بہن آ گئی ہے اور میری کمی دور ہو گئی ہے۔ مجھے ویسے بھی بہن بھائی کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ میری بہن کے آتے ہی میری امی جان اور زیادہ مجھ سے حسد کرنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی اور مجھ سے سیدھے منہ بات چیت بھی نہ کیا کرتی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی مجھ سے کروایا کرتی، اور اس کے باوجود بھی مجھ سے کبھی خوش نہ ہوتی تھیں۔ میں پوری محنت کرتی، کوشش کرتی کہ انہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابو کی توجہ بھی اپنی چھوٹی کی بیٹی کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ ہمیشہ ایک ہی شخص پر تو ساری توجہ وہ نہیں دے سکتے تھے نا۔ ویسے بھی میں بڑی ہو گئی تھی، اپنے آپ کا خیال خود رکھ سکتی تھی، کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی ستیلی ماں کے آنے سے میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرا وہی دکھ تھا، میرا وہی اکیلا پن تھا، وہی تنہائی تھی۔ ہاں، البتہ ابو کی زندگی میں فرق ضرور پڑ گیا تھا۔ ان کا خیال رکھنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کی بیوی آ گئی تھی۔ ستیلی بہن جیسے جیسے بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، انہیں میری خوبصورتی سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ میری ستیلی ماں کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہر معاملے میں اس کا حق کھا رہی ہوں اور ہر معاملے میں اس سے مقابلہ کر رہی ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ جب وہ ہر بات میں مجھے جھڑکتی اور اپنی چھوٹی بیٹی کو آگے کرتی تو مجھے اس سے کوئی حسد محسوس نہ ہوتا، لیکن مجھے ستیلی ماں کی ذہنیت پر انتہائی افسوس ہوتا، اور تب مجھے اپنی ماں بے حد شدت سے یاد آتی کہ کاش وہ مجھ سے محبت کرتی تو میں بھی بدلے میں ان کی محبت کے جواب میں محبت ہی لٹاتی، اور یوں ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جاتا۔ لیکن اب دن بدن ستیلی ماں کے مظالم مجھ پر بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ پہلے وہ خاموشی کی زبان میں مجھ پر ظلم و ستم کرتی تھی، اور اب وہ ہر ممکن حد تک یہ کوشش کرتی کہ زبانی کلامی بھی مجھے جتنا دکھ پہنچا سکے وہ پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اسی دوران وہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی تھیں، اور اس بار ابو جان کے حالات میں کافی فرق آ گیا تھا۔ کاروبار تباہ ہو گیا تو ستیلی ماں نے ابو جان کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے زور دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابو جان بیرون ملک نوکری کریں تاکہ ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ وہ بار بار میری طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اسے اپنے گھر کا کر دوں،
تاکہ ہمارے گھر کے اخراجات میں کمی آ سکے، اور میں آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتی رہ جاتی کہ بھلا مجھے اکیلی کے کیا اخراجات ہیں، جبکہ میں تو کافی عرصے سے جو میرے کپڑے ابو نے سلوا کر دیے تھے اس کے علاوہ کوئی اور کپڑے سلوائے تک نہ تھے، کبھی منہ سے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، جو گھر میں پکتا وہی کھا لیتی تھی، نہ اپنے لیے الگ سے کچھ بناتی تھی اور نہ ہی باہر سے کچھ منگواتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ستیلی ماں کو نہ جانے مجھ سے کیا بیر تھا کہ وہ ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑی رہتی۔ انہیں شاید ایسا لگتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی بیٹیوں کا حق کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا اور میں ان کے حق پر ڈاکہ ڈال دوں گی۔ میں ان کی اس ذہنیت پر کبھی کبھی صرف مسکرا دیتی کہ ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا، رشتے ناتے ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو مجھ سے بہتر تعلقات بنا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی مجھ سے عداوت اور بغض رکھا، اور میری سوتیلی ماں کو میں نے ویسا ہی پایا جیسے میں نے اکثر کہانیوں میں سنا تھا کہ مجھے کبھی کبھی کہانیوں پر یقین بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص ایسا ظالم ہو سکتا ہے، لیکن جب خود کی زندگی میں ستیلی ماں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہانیاں وہی کہتی ہیں جو انسان کے کردار ارد گرد ہوتے ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ واقعہ میں ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی سگی نہیں کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ انہوں نے ابو جان کو بھی کافی مجھ سے بدظن کر دیا تھا، اب وہ میرا حال چال پوچھنا بند کر چکے تھے۔ البتہ میں انہیں نہیں بھولی تھی، میں جب بھی انہیں دیکھتی سلام کرتی، ان کا حال چال پوچھتی۔ زیادہ تر تمہیں اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتے، البتہ گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے کم نہ تھی۔ یا تو میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر اپنے کمرے میں بند رہتی، کسی کو مجھ سے کوئی غرض نہ تھی۔ چنانچہ میں نے بھی کسی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہ کی تھی۔ جیسے جیسے میری بہنیں بڑی ہوتی چلی جا رہی تھیں، ان کی بد زبانی بھی مشہور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے بدتمیزی کرتی، حالانکہ ان کی عمریں بالترتیب کوئی 9 سے 12 سال تھیں، لیکن وہ مجھ سے بدتمیزی ایسے کیا کرتی جیسے میں ان کی بڑی بہن ہوں۔ مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہ ہوتا تھا، مجھے افسوس تو اپنے ابا جان پر ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور وہ بیرون ملک نوکری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور اب میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر میری خوبصورتی سے حسد ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ میری صلاحیتوں پر بھی حسد کرتی تھی۔ جس طرح میں نے اکیلا پورا گھر کا بوجھ سنبھالا ہوا تھا، وہ اکثر چھپ چھپ کے اپنی امی جان بیٹیوں سے میری تعریف کرتی تھی اور کہتی تھی تمہیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہ کس قدر سلیقہ مندی کے ساتھ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، لیکن سلیقہ مندی کے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کی کوشش کے لیے بھی کوئی ٹوٹکے وغیرہ یوز کیا کرو۔ اس کی جلد دیکھی ہے کس قدر چمکدار خوبصورت ہے، تم لوگوں کی جلد ایسی نہیں ہے، اس لیے تم لوگوں کے رشتے میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوگا۔ تبھی مجھے پر ایک بات کا انکشاف ہو گیا تھا کہ مجھ سے شادی کے لیے بہت سے لوگوں نے رابطہ کر لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم آہنگی کا رشتہ اتنی جلدی طے نہیں کر دیں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ افسوس ہو گیا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی بہت ارمان تھا کہ میری شادی جلدی ہو جائے اور میں اس جہنم سے نکل کر، جو مجھے دن بدن تکلیف دینے میں ایک سے بڑھ کر ایک حربے آزماتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن صرف ابو جان کی خاطر میں رکی ہوئی تھی، ورنہ میں کب کا اس گھر سے نکل جاتی۔ جس قدر دکھ تکلیف اور اذیت مجھے اس گھر میں دی جاتی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ لوگ اکثر میری خوبصورتی کو نشانہ بنا کر مجھے روپ کی رادھا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے دیے گئے زخم اپنے دل ہی دل میں موہ لیتی تھی کہ مجھے ان سے بہت زیادہ دکھ محسوس ہوتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی کہ میرے نصیب میں بھی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی کہ میری زندگی میں ہی مشکلات کیوں ہیں، کیا یہ لوگ مجھ سے زیادہ 2 بار پیار کے وہ نہیں بول سکتے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ حالانکہ ان لوگوں نے تو میری جگہ لی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی
مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہ تھی، اس کے باوجود بھی یہ میرے خلاف ہر وقت محاذ کھول کے کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ یا اللہ، تو ہی میرے لیے اس گھر سے نکلنے کے راستے بنا دے۔ ابو جان کا بیرون ملک سے فون آتا تو وہ لوگ ابو جان کو یہ کہہ دیتے کہ یہ ساری زندگی اپنی زندگی میں مصروف ہے یا پھر سو رہی ہے، سارا دن سوتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج رات کو کرتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتی، اپنے ہی کام لے کر بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دو بار ابو جان نے مجھے بذات خود فون کیا اور مجھے بری طرح ڈانٹا تھا، کہا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری کل کو شادی ہوگی تو کیا سسرال میں بھی ہماری ناک کٹوا دو گی؟ میں بس نم آنکھوں سے ابو جان کی طرف دیکھ کر رہ جاتی اور میرا دل بے تحاشا رو رہا ہوتا کہ ابو جان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ستیلی ماں کا مزاج کیسا ہے۔ دن یوں ہی گزرے چلے جا رہے تھے اور ہر دن میری اس دعا میں تیزی آتی چلی جا رہی تھی کہ یا اللہ، مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے اس گھر کا بہترین نمل بدل گھر عطا فرما۔ اور شاید میری دعا جلد قبول ہونے والی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو مجھے سر سے لے کر پیر تک ہلا کر رکھ ڈالے گا اور میں ساری زندگی کے لیے اسے نہیں بھلا پاؤں گی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سارے گھر کا کام کاج نمٹانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ستیلی ماں نے ذرا سی بات پر میرے خوب لتے لے لیے تھے اور مجھے بہت ساری باتیں سنا ڈالی تھیں۔ میرا دل غمگین ہو گیا، چنانچہ میں نے کہا کھانا چھوڑ کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی میرے حلق سے کچھ نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اسی دوران جب شام کے وقت آنکھ کھلی تو عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ پتہ چلا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، سب لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوئی تھی، دروازے کی گھنٹی بجی اور ستیلی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ لدے پندے کپڑوں کے تھیلوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گئیں۔ مجھے دیکھ کر نخوت سے منہ چڑھایا اور میری طرف ایک کاغذ پھینک کر کہنے لگیں جلدی سے سارے کھانے بن کر رات 8 بجے سے پہلے پہلے تیار ہو جائے، ورنہ میں تمہارے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ تمہاری بہن کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میری وہ بہن جس کی عمر 35 سال تھی، ستیلی ماں کو اس کی شادی کی بہت زیادہ جلتی تھی اور میں جو 30 برس کی ہونے والی تھی، میری شادی کی انہیں کوئی فکر و فاقہ نہ تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے چپ چاپ اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیا اور کچن میں دوبارہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ خالی پیٹ کچن میں کام کرنا بہت مشکل تھا، بار بار چکر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر جاؤں گی، لیکن پھر بھی میں نے حوصلہ ہمت کر کے وہ سارے کھانے تیار کر لیے اور وہ اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے تیار شدہ کہہ کر رشتہ داروں کی نظر میں اسے سگر دکھانا چاہتی تھی، پر مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ کھانا تیار ہوتے ہی مجھے آرڈر دے دیا گیا کہ تم اپنے کمرے میں بند ہو جانا اور ذرا بھی کوشش نہ کرنا باہر آنے کی۔ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن جب رات کے 10 بجے تک مجھے کمرے سے نکلنے نہیں دیا گیا تو مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگا۔ ویسے بھی میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ڈرائنگ روم میں نہیں جاؤں گا اور کچن سے ہی کھانا لے کر واپس آ جاؤں گا۔ اسی دوران مجھے دوبارہ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ 2 باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، تو میں سمجھی مہمان چلے گئے ہیں اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حادثے سے دوچار ہونے چلی جا رہی ہوں۔ اسی دوران میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو مہمان وہیں پاس کھڑے تھے، یعنی کہ باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً سے کچن میں گئی تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آنے والے مہمانوں نے مجھے صاف صاف دیکھ لیا اور مجھے دیکھتے ہی ستیلی ماں سے میرے بارے میں معلومات لینی شروع کر ڈالی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی ستیلی ماں کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور شدید کپکپاہٹ کے عالم میں مجھ پر طاری ہوا، اور یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اگر میں تھوڑا اور صبر کر لیتی تو مجھ پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا، لیکن یہ میری ہی غلطی تھی۔ میری ستیلی ماں کا عتاب
اب مجھ پر آیا ہی چاہتا تھا۔ خوف کا شکار ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا۔ میری سوتیلی ماں نے اندر آ کر مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ میری وہ بہن جس کا رشتہ آیا تھا وہ بھی مجھ پر برسنے لگی، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے انتہائی بجھے دل کے ساتھ ان کا رویہ دیکھتی رہی اور سہتی رہی۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میرا اس وقت کوئی ساتھی وہاں بھی نہیں تھا جس کے بل بوتے پر میں انہیں سخت جواب دیتی کہ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہو گیا تو وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ میں سمجھی کہ اب میری جان بخش دی گئی ہے، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو سوتیلی ماں جیسے میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک عجیب قسم کا محلول میرے چہرے پر پھینکا۔ اس محلول کے میرے منہ پر لگتے ہی میری چیخیں بلند ہونے لگی۔ چنانچہ وہ میری خوبصورتی سے ڈرتی تھی، اس لیے سوتیلی ماں نے سوچا کہ وہ میری اس خوبصورتی سے ہی نجات حاصل کر لیتی ہیں۔ چنانچہ نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانسری۔ جب میری خوبصورتی ہی نہیں رہے گی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ میں ان کے اس قدر گھناؤنے فعل کے بارے میں سوچ کر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل کر دیا تھا۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور میں شدید تکلیف کی شدت سے چیخ چلا رہی تھی۔ بار بار اپنا ہاتھ زمین پر مار کر اپنے چہرے پر مل رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اسی دوران وہ دروازہ بجا تو سوتیلی ماں سمیت دونوں بہنیں چونک گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ دروازے کے پار کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور میرے سامنے دروازے پر نظر پڑی تو وہاں میرے ابا جان موجود تھے۔ ان کے ساتھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ شاید کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں کے عطاب کا شکار ہونے والی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے میرے بابا جان سے رابطہ کیا اور بابا جان جو پہلے ہی ہمیں سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ رہے تھے، ایک دم سے چونک سے گئے اور فوراً ہی گھر کی راہ لے لی۔ جیسے ہی مجھے اس حال میں دیکھا تو میری طرف بڑھے۔ سوتیلی ماں نے نہ جانے ایسا کون سا کیمیکل میرے چہرے پر پھینک دیا تھا جس نے میرا پورا چہرہ لال ہو کر جلن کا شکار ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے زخم پڑ گئے تھے۔ ابو جان نے فوراً سے مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور سوتیلے ماں کی اسی وقت طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ لاکھ روتی رہ گئی۔ ابو جان کو لاکھوں واسطے دیے، لیکن اب ابو جان کو پتہ چل گیا تھا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ میرا ہسپتال میں علاج چلتا رہا۔ مجھے شدید درد اور تکلیف کی کیفیت سے گزرنا پڑتا۔ دوائیں چہرے پر لگاتے ہی جلن میرے پورے وجود پر چھا جاتی تھی اور اس میں کتنے کتنے دن تک درد کی شدت سے چیختی چلاتی رہی تھی۔ ابو جان نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ مجھ سے معافیاں مانگی تھی۔ میری وجہ سے تم پر یہ دن آن پڑا ہے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن مجھے افسوس تک انہوں نے سوتیلی ماں کو طلاق کیوں دے ڈالی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سوتیلی ماں کو اتنا حصہ دے دیا ہے کہ وہ آرام سکون سے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہے اور پھر پوری زندگی بیٹھ کر کھا بھی سکتی ہے، لہذا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری شادی اسی گھر میں کر رہا ہوں جس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر داماد بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کے ویسے بھی 6 بیٹے ہیں، اگر ان میں سے ایک گھر داماد بن بھی جائے گا تو پھر قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ لوگ خوشی سے اس بات پر راضی ہیں۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم میرے ہی گھر میں راج کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اور بڑی آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد بھی میرے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ مجھے سسرال کی جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور میرے ٹھیک ہوتے ہی ابو جان نے میری شادی کر ڈالی تھی۔ اب میں ابو جان کا گھر سنبھال رہی تھی، پورے گھر پر راج کر رہی تھی۔ مجھ پر سوتیلی ماں کا کوئی روک ٹوک نہیں تھا، حالانکہ میں نے وہ سارے برے دن کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی میری یادوں میں برے دنوں کے طور پر محفوظ ہو گئے تھے۔ البتہ میں اللہ تعالیٰ کی ضرور شکر گزار تھی جس نے مجھ پر بالآخر رحم کھا لیا تھا اور مجھے سوتیلی ماں کے
اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ اگر ابو جان بر وقت نہ پہنچتے تو میری زندگی بھی بدل جاتی اور میری زندگی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا، میرا پورا چہرہ جل جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہی منصوبے تھے کہ مجھے ایک تکلیف سے گزارا تو بہت سی آسانیاں میرے نصیب میں لکھ دی تھی۔ اب میں خوش تھی، اپنے گھر پر حکومت کر رہی تھی، ابو جان کا بھی دھیان رکھتی تھی۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔